ایاز امیر صاحب، اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادی یہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ممالک بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایک تمام گروہوں کے نمائندہ حکومت کا وعدہ طالبان کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اس میں آپ پاکستان کے کردار پر کیا کہیں گے؟ کیا اب بھی آپ کی وہی رائے ہے جو پہلے تھی؟ دیکھیں، ایسے یہ جس طریقے سے پرائم منسٹر یا ہم جو ہیں بات کرتے ہیں، اس پہ اعتراض ضرور ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا ٹویٹ میں کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہزارہ اور فلانے وہ ہونا چاہیے انکلوسیو، ایسی چیزیں کھل کے میرے خیال، میری ناقص رائے میں ایسے یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نیگوشیٹ کریں، یہ چپ چاپ پس پردہ باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہی ہم پہ کئی افغان جو ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ مداخلت کرتا ہے۔ کیا کوئی افغان حکومت، طالبان کو چھوڑیے، وہ یہ تاثر دینا اچھا سمجھے گا کہ ہم پاکستان کی بات مان رہے ہیں یا پاکستان سے ہم ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ یہ تو، اور اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ تو ویسے بھی کسی کی بات نہیں مانتے، دنیا کی بات نہیں مان رہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اب وہ جیسے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کچھ اقدامات آپ کریں ایسے کرنے کے لیے، لیکن وہ جو عورتوں کے مسائل میں، طالب علم، وہ تعلیم کے میدان میں، ویمنز منسٹری کے بارے میں، بالکل وہ انہوں نے وہ جو اپنا ایک انداز ہے اسی پہ ابھی تک کاربند ہیں۔ تو یہ کہنا جی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کنسرن ساروں کے ہیں، روس کا بھی ہے، چین کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، تاجکستان کا بھی ہے، لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم وہ آگے جو لگ جاتے ہیں، یہ اس بات میں ہم لگ رہے ہیں، اس کا مجھے کچھ وہ انداز ٹھیک نہیں لگتا۔ اور اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دوشنبے میں وہاں کے جو صدر ہیں امام علی، ان سے بات ہوئی اور وہ خاص طور پہ پھر میں کنونسڈ ہوا کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اس انداز سے پبلکلی میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک الٹا ریاکشن وہاں ہو سکتا ہے کابل میں، اچھا یہ ہمیں کیا کہتے ہیں نصیحت بھی کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کرنا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسی صورتحال نہ ہونا کہ آپ پری میچورلی ایک چیز جو ہے پبلکلی کہیں اور وہاں سے ہٹ درمی کا ایک مظاہرہ ہو جائے، تو پھر اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اہم سوال ہے کہ سلمان صاحب، ہم تو کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بات چیت کا آغاز کر دیا، کیا ہمارے اس کردار کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اور ہم پر کوئی پریشر تو نہیں ہے یہ کردار ادا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو بات ابھی کہی گئی ہے میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں آگے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان کے علاوہ کوئی بڑا گروپ یا قبائل پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ طالبان نے تمام تر تحفظات کے باوجود ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، پاکستان کا ایک احترام ہے، پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں اس کا انہوں نے بڑا پازیٹیو جواب دیا ہے۔ اور جہاں تک کہ اس بات کا سوال ہے کہ جی تاجک، ازبک، ہزارہ ان کو شامل کیا جائے، تو ان کی 33 رکنی جو کیبنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو نائب وزیر اعظم ہیں عبدالسلام حنفی، وہ ازبک ہیں، ان کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ تاجک ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کے جو صوبے ہیں 34 کے قریب صوبے ہیں، جو حکمت عملی میں نے ان کی دیکھی ہے کہ وہ کر یہ رہے ہیں کہ ہر صوبے کے اندر وہاں کا جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ کا عامل شخص ہے اس کو وہ گورنر نامزد کر رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں شمالی افغانستان کے اندر اگر ہزاروں کا زور تھا تو وہاں پر انہوں نے ان کے بندے رکھے ہیں۔ اسی طرح پکیتا اور وہ جو رات اور وہ جو جتنے صوبے ہیں وہاں کا جو سب سے اثر و رسوخ کا عامل شخص ہے وہ ہے۔ دیکھیں، اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر استحکام ہوگا تو سب سے زیادہ خوشی کسے ہوگی، سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ خوشی اور فائدہ تو خود افغانستان کو، افغان عوام کو، اس کے بعد پاکستان کو، روس کو، چین کو، جو علاقائی فورسز ہیں وہ سب یہ کہہ رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس استحکام کا، اس اطمینان کا، اس اعتماد کا نقصان کس کو ہوگا؟ انڈیا کو۔ اب جو امریکہ اور اس کی فورسز وہاں سے شکست کھا کر گئی ہیں، وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جائے
کہ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا اس خطے کے حوالے سے وہ بالکل ختم ہو اور ان کے جو مفادات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. یہاں پر چین ایک بڑی علاقائی فورس کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے. دیکھیں ہمیں بڑے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ ہر بات ہمارا ہی کہنا ضروری نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کے ہمسایہ ہیں. ہم نے وہاں پر امن اور استحکام کے قیام کے لیے ایک بنیادی رول ادا کیا ہے. اب یہ کون چاہتا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ہے یہ عبوری حکومت, ابھی اصل حکومت جو ہے وہ بننا ہے آگے. اور جو آپ کی تجاویز اور آراء ہیں وہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں. کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی نیوزی لینڈ کے حوالے سے کہ آپ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ مشاورت کے ساتھ کر لینی چاہیے, کہ آپ کو فوری طور پہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے فون کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب آپ جس کو فون کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس کال کو کتنا احترام دے گا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ طالبان نے پاکستان کو, کہ جب سے طالبان کی گورنمنٹ وہاں پر بنی ہے دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ایک اطمینان آیا ہے کہ ایک پاکستان کی دوست حکومت ہے. جس بارڈر سے ہمیں خطرات تھے اور وہاں پر انڈیا دندرا آ رہا تھا NDS کے ساتھ مل کے, اب وہ صورتحال اس میں کمی آئی ہے اور کمی ہوگی. اس لیے کہ وہاں پر ہمارا ایک دشمن بیٹھا تھا, اب وہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہیں. لہٰذا نئی صورتحال کے اندر تجاویز اور آراء ہونی چاہیے. باقی آ جائے یہ بات کہ کیا طالبان ان کا یہ پریشر قبول کر لیں گے؟ طالبان نہیں کریں گے. دیکھیں ان کی ایک اپنی حکمت عملی ہے, وہ ساری وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا افغانستان کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ ہم نے فیس کرنے ہیں, اور اگر وہ اس پریشر کے اندر تاجک ازبک مضبوط لوگ رکھنے شروع کر دیں گے, سب سے پہلا انتشار خود طالبان کے اندر پیدا ہوگا, جو ان کے ذمہ داران ہیں ان میں پیدا ہوگا. لہٰذا یہ معاملات بڑے سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا ایک احترام ہے طالبان کے نزدیک. ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ تول کے بولنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہماری یہ کوششیں یک طرفہ تو نہیں ہیں؟ کیا طالبان ایسی کسی بھی مفاہمت کو یا شمولیتی حکومت کے مطالبے کو, اصرار کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے ایک جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی طالبان کی حکومت میں نان پشتون موجود ہیں. یہ وہ نان پشتون ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب اگر وہ اس حکومت کو ایکسپینڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ دوسری نیشنلٹیز کے لوگ, ایتھنیسٹی کے وہ لوگ لے سکتے ہیں جو نیوٹرل رہے ہیں. یہ تو آپ امید نہ کریں نا کہ ان تاجک کو, ان ازبک کو یا کسی اور کو جو کل تک ان کے خلاف لڑتا رہا ہے اس کو وہ اپنا صدر بنا دیں گے یا اس کو وہ اپنی کیبنٹ میں لے لیں گے. وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی حکومت بنے جس میں وہ لوگ آئیں جو امریکہ کو قابل قبول ہوں, تو میرا خیال, یا مغرب کو قابل قبول ہوں ایک بڑی ٹرم کے طور پہ, میرا خیال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور یہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے ایک ماڈریشن کی پالیسی کی بات, دوسرے لوگوں کو اور کو انکلوڈ کریں, لیکن مخالفین نہیں آ سکتے. یعنی جو امریکہ کے نظام کے پروردہ تھے لوگ, امریکہ تو ان کو لینا چاہتا ہے جن کے انٹرویو CNN پہ, ان خواتین کے انٹرویو CNN پہ اور BBC پہ چل رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان کی 99% خواتین رورل ایریاز میں رہتی ہیں, چلیے 98 کہہ لیجئے, اور یہ جنہوں نے امریکہ نے پروردہ کیا ہے یہ تو 2% یا 3% زیادہ پاپولیشن نہیں, خواتین کی پاپولیشن. تو لہٰذا اگر آپ نے واقعی مدد کرنی ہے تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کیجئے تاکہ وہ گاؤں گاؤں کریا پہنچے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں. جہاں تک دیکھیے جو یہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے, جو سب کہہ رہے ہیں, پاکستان نے بھی کہی, مغرب بھی کہہ رہا ہے, لیکن SCO میں ایسا کوئی ریزولوشن نہیں ہے کہ عمران خان جا کے یہ کام کریں. یہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے. اور SCO میں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں, صرف ایک پرنسپل کو ایمفسائز کیا گیا ہے, اور ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے, اس سے آگے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا, اور میرا خیال ہے کہ اس حد تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس حد تک مغرب چاہتا ہے, تو پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی, اور امبیرسمنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس قسم کے اگر کام کرنے بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کوائٹ ڈپلومیسی سے کرتے ہیں.
پبلک میں آ کے بیان بازی سے نہیں کرتے. پبلک میں بیان اس وقت دیتے ہیں جب کام ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور ہم نے اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی تھی اور ان کا بڑا ایٹیچیوڈ تھا. جب پبلکلی آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے آپشنز آپ کم کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے نا, کوئی پاکستان کے حکومت کے بارے میں امریکہ یہ اوپنلی کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے کہنے پہ جو ہے وار آن ٹیررزم چلانی, جس طرح ہم فیصلہ کریں گے. اب امریکہ اور پاکستان کا جھگڑا کیا رہا ہے؟ امریکہ اور پاکستان کا ٹیررزم پہ جھگڑا صرف یہ تھا, امریکہ چاہتا یہ تھا کہ جو واشنگٹن کا ڈیسیجن ہے وہ پاکستان من و ان امپلیمنٹ کر دے. پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہم ڈیسیجن کو اس حد تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس حد تک وہ ہمارے مفادات کے حوالے سے ہیں, کیونکہ پاکستان فزیکلی افغانستان کے ساتھ ہے, امریکہ فزیکلی افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, 9000 میل دور کر بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس ایک سپیس موجود ہے پروٹیکشن کی, جبکہ یہاں وہ سپیس نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے. ایک نئی امبیرسمنٹ فیس نہ کریں, ایک تو کر رہی ہے نا, ایک اور امبیرسمنٹ پاکستان کو فیس نہیں کرنی چاہیے. خاموش ڈپلومیسی اس کا نسخہ ہوتا ہے.